کتے کو روتا دیکھنا دولت آنے کی علامت ہے۔ زبان کا دانتوں تلے آنا حادثے کی علامت ہے۔ سر پر خارش ہونا خوشخبری کی علامت ہے۔ بھینس کا نظر آنا گھر میں برکت کی نشانی ہے۔ گدھے کا نظر آنا بے چینی کے آنے کی نشانی ہے۔ کان میں خارش ہونا بدخبری کی علامت ہے۔ ٹھوکر کا لگنا جلد دولت آنے کی علامت ہے۔ بلی کا راستہ کاٹنا رحمت کے آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چوہوں کا ہونا رزق کی نشانی ہے۔ اندھے آدمی کا ملنا مقدر والے کی نشانی ہے۔ گھوڑے کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بندر کا آ جانا دولت کی جانے کی نشانی ہے۔ عورت کو چھینکتے ہوئے دیکھ لینا بہت جلد گھر میں مصیبت آنے کی علامت ہے۔ گھر میں سانپ کا آ جانا گھر میں مصیبت آنے کی بڑی علامت ہے۔ گھر میں بچھو کا ڈانگ مار لینا گھر میں جھگڑے ہونے کی بڑی علامت ہے۔ گھر میں پرندوں کا آپس میں جھگڑنا گھر میں بڑی مشکل آنے کی علامت ہے۔ پرندوں کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا جلد شادی ہونے کی علامت ہے۔ بندروں کو ہم بستری کرتے ہوئے دیکھنا جلد شادی نہ ہونے کی علامت ہے۔ کتے کو سوتا ہوا دیکھ لینا جلد خسارہ پانے کی نشانی ہے۔ خواب میں پانی میں تیرنا جلد بوڑھا ہونے کی ایک بڑی علامت ہے۔ خواب میں اپنی شادی دیکھنا ساری زندگی کنوارا رہنے کی علامت ہے۔ صبح سویرے موٹی عورت کو دیکھنا صحت کے جانے کی علامت ہے۔ رات کو گرم پانی پی کر سونے سے جسم پر مچھر نہیں کاٹتے۔ خالی پیٹ دہی کھانے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہتا ہے۔ برانڈ کا کاٹ لے تو سمجھ جاؤ اب تمہاری نظر کم ہوتی جا رہی ہے۔ چلتے پھرتے کچھ کھانے سے پیٹ کا کینسر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے کمر کی ہڈیاں کمزور ہونا ہوتی ہیں۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کی نسیں کمزور ہوتی ہیں۔ الائچی چبھانے سے دانت پتھر جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اے بھائی، اگر تم اپنی حالت کو سمجھنا اور اپنے نفس کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو دنیا سے رخ پھیر لے اور اس کی رغبت چھوڑ دے اور اپنے آخرت کے سامان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر۔ ہمت سے اگر انسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں، اور یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے یا اس سے تعلق پیدا کرنے سے۔ میاں بیوی کو باغ و بہار کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ باغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو، اور وہ بہار ہی کیا جو باغ سے نہ گزرے۔ یہ اس کے دم سے، وہ اس کی وجہ سے ہے۔ فطرت انسان کے سوا تمام جانداروں میں ایسی آہندی اور شدید خواہش پیدا کر دیتی ہے کہ وہ مقرر وقت اور موسم میں وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے لیے کرنا ضروری ہے۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل اور کرم لے جاتا ہے۔ دوسرے گناہوں کی طرح ظلم کا بھی کوئی خارجی محرک نہیں ہوتا، صرف موقع ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ ظلم اور خوف دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ ایک بڑھیا نے بال سیاہ کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اے بڑھی اماں، مانا کہ تو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے ہیں، لیکن یہ ٹیڑھی کمر سیدھی نہ ہو پائے گی۔ محبت میں داخل ہونا والا محبت پر بیان اور محبت پر مضمون بھول جاتا، کیونکہ اس کا بیان خاموش ہو جاتا ہے اور کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ جو انسان لوگوں کی غیبت کرنے کی لالچ رکھتا ہے اسے لوگ گالیاں سناتے ہیں، اور جو انسان زیادہ بولتا ہو اس سے لوگ جلد اکتا جاتے ہیں۔ جس بندے کی بیماری پر غالب ہو مگر پھر بھی وہ علاج کرے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جائے تو خدا کی بارگاہ میں اس سے بری ہوں۔ جب تجھے اپنی قوت و طاقت لوگوں پر ظلم کرنے کی طرف بلائے تو یہ بات یاد رکھ کہ اللہ تجھے سزا دینے، مظلوموں سے ان کی تکلیف دور کرنے اور تجھے اس میں مبتلا رکھنے پر قادر ہے۔ بے رنگ زمین میں ہم بے رنگ بیج بوتے ہیں، اسے بے رنگ پانی دیتے ہیں
اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد اس سے رنگ رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ اگر آپ سے نیک عمل نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط عمل نے اس کا راستہ روکا ہوا ہے، اس لیے آپ غلط عمل کو نکال دو۔ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی بیوی کہلاتی ہے۔ عقل مند بیوی خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود ملکہ کہلاتی ہے۔ ایک انسان نے دوسرے پوچھا، بھائی آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ دوسرے نے جواب دیا، جس دن میں نے یہ کہا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ عورت کی سیرت کا اندازہ اس کے حسن سے لگایا جا سکتا ہے۔ اولاد کو عمدہ تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ وہ دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے۔ آدمی میں یہ 5 خصال قوی ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں بخل، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ کتنا حسین ہے وہ تخیل جو تنہائیوں کا احساس مٹا دے۔ محبت مرد کی زندگی ایک واقعہ جبکہ عورت کی زندگی کی پوری کہانی ہوتی ہے۔ اخلاق لحاظ سے آپ جس بہترین عمل رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تحریص و ترغیب سے کوسوں دور رہیں اور تنہا چھوڑ دیں۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے اور اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل لے جاتا ہے۔ بھیڑیا اگر کسی گڈریے کی بھیڑ کھا جائے تو غرق ظالم کہلائے، اور اگر گڈریا خود بھیڑ ذبح کر کے کھا جائے تو یہ اس کا حق ہے۔ بے شک بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ پس جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو اپنے پیارے بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ شریف دنیا میں کامیاب ہونے پر عفو احسان کماتے ہیں اور کمینے فتح مندی کی صورت میں لوگوں پر ظلم کرتے اور سرکش ہو جاتے ہیں۔ آخر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔ استقامت کے راستے کو لازم پکڑو کیونکہ آخرت کی عزت حاصل کراتی اور وہاں کی ندامت سے بچاتی ہے۔ فلاح اور کامیابی سے زیادہ دور تر وہ شخص ہے جو بیہودہ باتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ جو بندہ کسی جماعت کے کسی برے کام پر راضی ہو تو وہ اس کا میں ان کے ساتھ شامل ہے، اور جو کسی برے کام میں ہو اس کو ہرا گناہ ہوتا ہے، ایک کام پر راضی ہونے اور دوسرے اس کو کرنے پر۔ جو شخص علم دین کا شہدا ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بہت بڑا احسان کرتا ہے، اور جو بندہ ادب کو نہایت شوق سے حاصل کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے نہایت ہی خوبصورت زیور تیار کر لیتا ہے۔ دولت عورت میں چھپی ہے، عورت کی 2 چیزیں پکڑ کر دبا دو، دولت تمہارا مقدر بن جائے گی، اس کا دایاں پاؤں کا انگوٹھا اور بائیں پاؤں کی ایڑی کو۔ ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھو، اس کے علاوہ کسی سے امیدیں وابستہ کر لینا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ غیبت انسان کے اچھے عمل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کی دلداری کرتی رہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی اور جہالت یہ ہے کہ آدمی محتاج ہو کر اکڑ دکھلائے، اور سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ آدمی دولت مند ہو کر بھی خود کو سادہ مزاج رکھے۔ مرد کی 3 عادتیں عورت کو دیوانہ اور پاگل کر دیتی ہیں: شرمیلا، نمبر 2 عزت کرنے والا، نمبر 3 شریف اور بھولا بالا، ہر بات ماننے والا۔